پیر کامل۔ سالار جس وقت مغرب کی نماز پڑھ کر آیا تب تک امامہ فرقان کی بیوی کے ساتھ کھانے کی میز پر کھانا لگا چکی تھی۔ فرقان اور سالار کی عدم موجودگی میں اس بار آمنہ اصرار کر کے اس کے ساتھ کام کرنے لگی۔ سالار کے آنے پر وہ اپنے فلیٹ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ سالار اور امامہ نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، مجھے بچوں کے ساتھ کھانا کھانا ہے، وہ بیچارے انتظار کر رہے ہوں گے، آپ انہیں بھی یہی بلوا لیں۔ سالار نے کہا، نہیں بھائی، میں اس قسم کی فضول حرکت نہیں کر سکتی۔ امامہ تو پھر تمہیں پتہ ہے یہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لے گی۔ نوشین نے اپنی بیٹی کا نام لیا۔ سالار بڑا پیار کرتا ہے امامہ کے ساتھ، فرقان کی بیوی نے امامہ سے کہا۔ ایک لمحے کے لیے سالار اور امامہ کی نظریں ملی، پھر سالار برق رفتاری سے مڑ کر ٹیبل پر پڑے گلاس میں جگ سے پانی انڈیلنے لگا۔ نوشین نے حیرانی سے امامہ کے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھا، مگر وہ سمجھ نہیں پائیں۔ تم لوگ کھانا کھاؤ، سحری بھی میں ملازم کے ہاتھوں بھجوا دوں گی، تم لوگ کچھ تیار مت کرنا۔ ان کے جانے کے بعد سالار دوبارہ دروازہ بند کر کے واپس آ گیا۔ امامہ کو مخاطب کیے بغیر وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، لیکن اس نے کھانا شروع نہیں کیا۔ امامہ چند لمحے کھڑی کچھ سوچتی رہی، پھر خود بھی ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھ جانے کے بعد سالار نے اپنے سامنے پڑے پلیٹ میں چاول نکالنا شروع کیے۔ کچھ چاول نکال لینے کے بعد اس نے دائیں ہاتھ سے چاولوں کا ایک چمچ منہ میں ڈالا۔ چند لمحوں کے لیے امامہ کی نظر اس کے دائیں ہاتھ سے ہوتے ہوئے اس کے چہرے پر گئی۔ سالار اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ کیا دیکھ رہی تھی۔ کھانا بہت خاموشی سے کھایا گیا۔ امامہ کو اس کی خاموشی اب بری طرح چبھنے لگی تھی۔ آخر وہ اس سے بات کیوں نہیں کر رہا تھا؟ کیا مجھے دیکھ کر اتنا شوق لگا ہے اسے، یا پھر اسے اپنی بھوک غائب ہوتی ہوئی محسوس ہوئی؟ اسے اپنی پلیٹ میں موجود کھانا ختم کرنا مشکل لگنے لگا۔ سالار اس کے برعکس بہت اطمینان اور تیز رفتاری سے کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے جس وقت کھانا ختم کیا اس وقت عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ امامہ کے کھانا ختم کرنے کا انتظار کیے بغیر وہ میز سے اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ امامہ نے اپنی پلیٹ پیچھے سرکا دی۔ وہ میز پر پڑے برتن سمیٹنے لگی جب اس نے سالار کو تبدیل شدہ لباس میں برآمد ہوتے دیکھا۔ ایک بار پھر اسے مخاطب کیے بغیر وہ فلیٹ سے نکل گیا تھا۔ امامہ نے بچے ہوئے کھانے کو فریج میں رکھ دیا۔ برتنوں کو سنک میں رکھنے کے بعد اس نے میز صاف کی اور خود نماز پڑھنے چلی گئی۔ وہ عشاء کی نماز کے بعد جس وقت واپس لوٹا اس وقت وہ کچن میں برتن دھونے میں مصروف تھی۔ سالار اپنے پاس موجود چابی سے فلیٹ کا دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ سالار لاؤنج سے گزرتے ہوئے رک گیا۔ کچن کے دروازے کی طرف امامہ کی پشت تھی اور وہ سنک کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا دوپٹہ لاؤنج کے صوفے پر پڑا ہوا تھا۔ سالار نے پہلی بار اسے سیدہ اماں کے ہاں کچھ گھنٹے پہلے دوپٹے کے بغیر دیکھا تھا، اور اب وہ ایک بار پھر اسے دوپٹے کے بغیر دیکھ رہا تھا۔ 9 سال پہلے وضو کرتے دیکھتے ہوئے اسے پہلی بار امامہ کو اس چادر کے بغیر دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی تھی جو وہ اوڑھے رکھتی تھی۔ 9 سال بعد اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ اس نے 9 سال میں کئی بار اسے اپنے گھر میں محسوس کیا تھا، مگر آج جب وہ اسے وہاں دیکھ رہا تھا تو وہ دم بخود تھا۔ اس کے سیاہ بال ڈھیلے ڈھالے انداز میں جوڑے کی شکل میں لپٹے گئے تھے اور سفید سویٹر کی پشت پر وہ یکدم بہت نمایاں ہو گئے تھے۔ نکاح نامے پر آمنہ مبین ولد ہاشم مبین احمد کو اپنی بیوی کے طور پر تسلیم کرنے کا اقرار کرتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی شک پیدا نہیں ہوا تھا، نہ ہی ہاشم مبین احمد کے نام نے اسے چونکا دیا تھا۔ وہ سیدہ اماں کی بیٹی سے شادی کر رہا تھا، اس کا نام امامہ ہاشم بھی ہوتا، تب بھی اس کے وہم و گمان میں بھی یہ کبھی نہیں آتا کہ یہ وہی امامہ تھی، کوئی اور نہیں۔ اور اسے سیدہ اماں کے صحن میں کھڑا دیکھ کر اسے ایک لمحے کے لیے بھی شبہ نہیں رہا تھا کہ اس کا نکاح کس سے ہوا تھا۔ تمہیں پتہ ہے امامہ، 9 سال میں کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ خاموشی ٹوٹ گئی تھی۔ اس کی آواز میں جسم کو چٹخا دینے والی ٹھنڈک تھی۔ امامہ نے ہونٹ بیچتے ہوئے نل کا بند کر دیا۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا، اتنا قریب کہ وہ اگر مڑنے کی کوشش کرتی تو اس کا کندھا ضرور اس کے سینے سے ٹکرا جاتا۔ اس نے مڑنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اپنی گردن کی پشت پر اس کے سانس لینے کی مدھم آواز سن سکتی تھی۔ وہ اب اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ سنک کے کناروں پر ہاتھ جمائے وہ نلکے سے گرتے ہوئے چند آخری قطروں کو دیکھتی رہی۔ کیا ان سالوں میں ایک بار بھی تم نے میرے بارے میں سوچا؟ سالار کے بارے میں اس کے سوال مشکل ہوتے جا رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر چپ رہی۔ What is next to ecstasy؟ وہ جواب کا انتظار کیے بغیر کہہ رہا تھا۔ تم نے کہا تھا پین، تم نے ٹھیک کہا تھا۔ It was pain۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔
میں یہاں اس گھر میں ہر جگہ تمہیں اتنی بار دیکھ چکا ہوں کہ اب تم میرے سامنے ہو تو مجھے یقین نہیں آ رہا۔ امامہ نے سنک کے کناروں کو اور مضبوطی سے تھام لیا، ہاتھوں کی کپکپاہٹ کو روکنے کے لیے وہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے لگتا ہے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، آنکھیں کھولوں گا تو وہ رکا، امامہ نے آنکھیں بند کر لی، تو سب کچھ ہوگا بس تم نہیں ہوگی، آنکھیں بند کروں گا تو، امامہ نے آنکھیں کھول دیں، اس کے گال بھیگ رہے تھے، تو بھی اس خواب میں دوبارہ نہیں جا پاؤں گا، تم وہاں بھی نہیں ہوگی، مجھے تمہیں ہاتھ لگاتے ڈر لگتا ہے، ہاتھ بڑھاؤں گا تو سب کچھ تحلیل ہو جائے گا جیسے پانی میں نظر آنے والا عکس۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ ذرا جھکتا تو اس کے ہونٹ اس کے بالوں کو چھو جاتے، مگر وہ اسے چھونا نہیں چاہتا تھا۔ اور تم ہو کون امامہ؟ آمنہ، میرا وہم یا پھر کوئی معجزہ؟ کیا میں تمہیں یہ بتاؤں کہ مجھے تم سے، وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا، امامہ کی آنکھوں سے نکلنے والا پانی اس کے چہرے کو بھگوتا ہوا اس کی ٹھوڑی سے ٹپک رہا تھا، وہ کیوں رکا تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر اسے زندگی میں کبھی خاموشی اتنی بری نہیں لگی تھی جتنی اس وقت لگی تھی۔ وہ بہت دیر خاموش رہا، اتنی دیر کہ وہ اسے پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو گئی، اور تب اسے پتا چلا کہ وہ کیوں خاموش ہو گیا تھا، اس کا چہرہ بھی بھیگا ہوا تھا۔ وہ دونوں زندگی میں پہلی بار ایک دوسرے کو اتنے قریب سے دیکھ رہے تھے، اتنے قریب کہ وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں نظر آنے والے اپنے اپنے عکس کو بھی دیکھ سکتے تھے۔ پھر سالار نے نظریں چرانے کی کوشش کی تھی، وہ اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کو صاف کر رہا تھا۔ تم مجھ سے اور میں تم سے کیا چھپائیں گے سالار، سب کچھ تو جانتے ہیں ہم ایک دوسرے کے بارے میں، امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ سالار نے ہاتھ روک کر سر اٹھایا۔ میں کچھ نہیں چھپا رہا، میں آنسوں کو صاف کر رہا ہوں تاکہ تمہیں اچھی طرح دیکھ سکوں، پھر تم کسی دھند میں لپٹی ہوئی نظر نہ آؤ۔ وہ اس کے کان کی لو میں لٹکنے والے ان موتیوں کو دیکھ رہا تھا جنہیں اس نے بہت سال پہلے بھی دیکھا تھا، فرق صرف یہ تھا کہ آج وہ بہت قریب تھے، ایک بار ان موتیوں نے اسے بہت رلایا تھا، وہ موتی آج بھی رلا رہے تھے، اپنے ہر ہلکورے کے ساتھ، وہم سے جنبش، جنبش سے وہم بنتے ہوئے۔ وہ اپنے کانوں کی لووں پر اس کی محویت محسوس کر رہی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں کبھی تمہارے اتنے قریب کھڑے ہو کر تم سے بات کروں گی۔ وہ مسکرایا لیکن نم آنکھوں کے ساتھ۔ امامہ نے اس کے دائیں گال میں چند لمحوں کے لیے ابھرنے والا گڑھا دیکھا، مسکراتے ہوئے اس کا صرف ایک گال میں ڈمپل پڑتا تھا، دائیں گال میں، اور 9 سال پہلے امامہ کو اس ڈمپل سے بہت بڑی جھنجھلاہٹ ہوئی تھی۔ 9 سال کے بعد اس ڈمپل نے پہلی بار عجیب سے انداز میں اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی تمہارے کان میں موجود ایئر رنگ کو ہاتھ لگاؤں گا، اور تم، وہ اب اس کے دائیں کان میں ہلکورے لیتے ہوئے موتی کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے روک رہا تھا، اور تم مجھے ایک تھپڑ نہیں کھینچ مارو گی۔ آمنہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ سالار کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، اگلے لمحے وہ گیلے چہرے کے ساتھ بے اختیار ہنسی تھی، اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ تمہیں ابھی بھی وہ تھپڑ یاد ہے؟ وہ ایک ریفلیکشن ایکشن تھا اور کچھ نہیں۔ امامہ نے ہاتھ کے پشت سے اپنے بھیگے گالوں کو صاف کیا، وہ ایک بار پھر مسکرایا، ڈمپل ایک بار پھر نمودار ہوا، اس نے بہت آہستگی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کے ہاتھ تھام لیے۔ تم جاننا چاہتے ہو کہ میں اتنے سال کہاں رہی، کیا کرتی رہی، میرے بارے میں سب کچھ؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ رہا تھا۔ میں کچھ نہیں جاننا چاہتا، کچھ بھی نہیں۔ تمہارے لیے اب میرے پاس کوئی اور سوال نہیں ہے، میرے لیے یہی کافی ہے کہ تم میرے سامنے کھڑی ہو، میرے سامنے ہو تو ہو، میرے جیسا آدمی کسی سے کیا تحقیق کرے گا؟ امامہ کے ہاتھ سالار کے سینے پر اس کے ہاتھوں کے نیچے دبے تھے، پانی نے اس کے ہاتھوں کو سرد کر دیا تھا، وہ جانتی تھی وہ کیوں اس کے ہاتھ اپنے سینے پر رکھے ہوئے تھا۔ لاشعوری طور پر وہ اس کے ہاتھوں کے ٹھنڈک ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح کوئی بڑا کسی بچے کے سرد ہاتھوں میں حرارت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے وہ سویٹر کے نیچے سے اس کے دل کی دھڑکن کو محسوس کر سکتی تھی، وہ بے ترتیب تھی، تیز، پرجوش، کچھ کہتی ہوئی، کچھ کہنے کی کوشش کرتی ہوئی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے وہ اس وقت اس کے دل تک پہنچی ہوئی تھی، اس سے شبہ نہیں تھا۔ وہ شخص اس سے محبت کرتا تھا، کیوں کرتا تھا، اس کا جواب سامنے کھڑا ہوا شخص بھی نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے اس شخص سے یہ سوال کیا بھی نہیں۔ سالار کی آنکھیں پرسکون انداز میں بند تھیں، نہ بھی ہوتی تب بھی اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اب اسے کوئی الجھن نہیں ہو رہی تھی۔ ان آنکھوں میں جو کچھ 9 سال پہلے تھا اب نہیں تھا، جو اب تھا وہ 9 سال پہلے نہیں تھا۔ ہم کیا ہیں، ہماری محبتیں کیا ہیں، چاہتے کیا ہیں، کیا پاتے ہیں؟
اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی اترنے لگی تھی۔ جلال انصر اور سالار سکندر، خواب سے حقیقت، حقیقت سے خواب۔ زندگی کیا اس کے سوا اور کچھ ہے؟ امامہ نے آہستگی سے اپنے ہاتھ کھینچے۔ سالار نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک ثانیے کے لیے ابھرنے والے تاثر کو صرف وہی پہچان سکتی تھی۔ پریشانی، اضطراب، خوف، تینوں میں سے کچھ تھا۔ امامہ نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا، پھر سیاہ سویٹر کے گلے سے باہر نکلے ہوئے سفید کالرز کو دیکھا۔ کچھ کہے بغیر بہت نرمی کے ساتھ اس کی گردن کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے اس نے سالار کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے پہلی بار سالار کے کولون کی ہلکی سی مہک کو محسوس کیا۔ 9 سال پہلے وہ بہت تیز قسم کے پرفیومز استعمال کرتا تھا۔ 9 سال بعد سالار بالکل ساکت تھا، یوں جیسے اسے یقین نہیں آیا ہو۔ چند لمحوں کے بعد اس نے بڑی نرمی کے ساتھ امامہ کے گرد بازو پھیلائے۔ "I am honored" امامہ نے اسے مدھم آواز میں کہتے سنا۔ وہ اس کی بند آنکھوں کو نرمی سے چوم رہا تھا۔